بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، الحمدللہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک حج بیت اللہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں جن کا شریعت سے، دین سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پھر لوگ جو ہے اسے بنیاد بنا کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس غیر شرعی گفتگو کو، غیر شرعی عمل کو اور غیر شرعی طریقے کو جو ہے عام کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ پہلے بیٹی کی شادی کی جائے، بیٹی بالغ ہو گئی ہے تو پہلے شادی کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے حج پر جانا ہے، ورنہ جو ہے وہ حج نہیں ہوگا، یا پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے بیٹی کی شادی نہ کرے، حج پر چلا جائے تو اس کے خلاف جو ہے فرضی باتیں جو ہے کی جاتی ہیں، حالانکہ اس نکاح کا، بیٹی کے رشتے کا حج کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج جو ہے فرض ہے، اور حج جب فرض ہو جاتا ہے تو پھر چاہے وہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، بیٹی کا کرنا ہو، یا باقی اور بہت سارے کام رکے ہوئے ہوں، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوتی، فوری طور پر حج بیت اللہ کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی بات کا تذکرہ کرتے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران ہے اور 97 آیت کریمہ ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر لازم ہے، فرض ہے اس شخص پر جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی جو صاحب نصاب بھی ہے اور وہاں کے جتنے بھی اخراجات ہیں انہیں بھی پورا کر سکتا ہے، اور جتنا عرصہ وہاں رہے گا گھر والوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے کر سکتا ہے، اور سفر بھی جو ہے پرامن ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ فوری طور پر جو ہے حج بیت اللہ کرے، اگر تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ جبکہ بیٹی کا رشتہ جو ہے جب بچی بالغ ہو جائے تو فوری طور پر شادی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، جبکہ حج بیت اللہ جو ہے وہ تو فرض ہو چکا ہے، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اب اس پر حج بیت اللہ جو ہے وہ لازم ہو چکا ہے۔ اور اگر بیٹی بالغ بھی ہو گئی تو پھر بھی بہت سارے تقاضے ہیں، بہت سارے احکام ہیں جن کی وجہ سے جو ہے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو ہے کف بھی دیکھنا ہے۔ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو فرمایا پھر فوری طور پر جو ہے بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ اب یہ چیز فرض ہو چکی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، نسب، خاندان، اسی طرح جو ہے باقی جو ہے علم ہے، خوبصورتی ہے، مال ہے، پھر کردار ہے، دین کو جو ہے وہ ترجیح دی گئی ہے۔ تو اس بیٹی کے رشتے کو جو ہے حج کے ساتھ جو ہے کہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کے ساتھ جوڑنا جو ہے یقیناً ایک جہالت ہے، اور اسلام احکام شریعت سے جو ہے عدم واقفیت پر جو ہے وہ دلال کرتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص جو ہے جس پر حج بیت اللہ جو ہے وہ لازم ہو جائے اور اس کے باوجود جو ہے حج بیت اللہ نہ کرے، تو فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، مطلب یہ ہے کہ ایک چیز لازم ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ تاخیر کر رہی حجت سے کام لے رہا ہے، تو اس کے ایمان کے جلے جانے کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ لہذا حج کو جو ہے بیٹی کے رشتے کے ساتھ جو ہے نہ جوڑا جائے، جو ہی حج جو ہے فرض ہو جائے، اس کے جتنی اخراجات جو ہے پورے ہو جائیں تو پھر فوری طور پر جو ہے وہ حج کریں، کیونکہ زندگی کا جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے، حج بیت اللہ کے بغیر انسان اس دنیا سے چلا جائے تو ایک فرض ہے وہ رہ جائے گا۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ احکام شریعت سے واقفیت نہیں ہے، وصیت بھی لوگ نہیں کرتے کہ یہ چیزیں میرے اوپر جو ہے وہ لازم تھی، میں نے نہیں کی،
تو آپ نے جو ہے انہیں کرنا ہے. جیسے حج بیت اللہ ہے، زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے حج بیت اللہ کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، وصیت بھی نہ کرے، تو پھر جو ہے گناہ جو ہے اس کے ذمہ رہے گا. فرض جو اسلام کا رکن ہے، یعنی جس پر اسلام کی جو ہے بنیاد ہے، اس کے ذمہ رہے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جو ہے وہ جواب دہ ہوگا. پھر یہ ساری سلسلے جو ہے پوچھے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ کو کیسے جواب دے گا؟ لہٰذا جب فرض ہو جائے تو فوری طور پر حج بیت اللہ کرے، اور پھر بعد میں آ کر کے جب دیکھے بچی کا رشتہ کرنا ہے. عام طور پر جو ہے ہمارے ہاں رشتہ کرنے میں جو ہے کوئی اخراجات کچھ بھی نہیں ہے، خاص کر کے بیٹی کے حوالے سے جو ہے والد کے ذمہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لازم بنا دی گئی ہیں، جہیز ہے، بہت سارے اخراجات ہیں بلا وجہ ہیں، جبکہ یہ نکاح جو ہے آسان چیز ہے. اور بیٹی کے جو سربراہ ہیں، جو والد ہیں، ان کے ذمہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہی کپڑے جو اس نے پہن رکھے ہیں، یا ایک آدھا اور جوڑا جو ہے انہیں دے کر کے بچی کو رخصت کر دیا جائے. نہ جو ہے وہ برات جو ہے ان کے اخراجات، ان کا کھانا ان کے ذمہ ہے، اور نہ باقی جائز ہے. بہت سارے جو ہے ہمارے یہاں جو تحفے تحائف چلتے ہیں، سونا دیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ لڑکے والوں کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا دینا پڑتا ہے. جو چیزیں لازم ہی نہیں ہیں، جو چیزیں لازم نہیں، ہم اپنے اوپر جو ہے کیوں ذمہ کر رہے ہیں؟ جبکہ حج جو ہے وہ لازم ہے. تو حج کے لیے جو ہے وہ تو اخراجات ہیں، وہ سارے لوازمات ہیں. بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ لازم نہیں ہے. لہٰذا ہمارے یہاں جو سوچ پائی جاتی ہے کہ جو شخص جو ہے بیٹی کا رشتہ نہیں کرے گا تو اس کا حج بھی نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. حج مقبول ہوگا اگر حج جو ہے ان آداب کے مطابق کیا گیا ہے، ان شرائط کے مطابق جو لازم ہے. حج بیت اللہ کے لیے رزق حلال لے کر کے گیا ہے، اچھی نیت لے کر کے گیا ہے، باقی جتنی ارکان واجبات لوازمات ہیں انہیں پورا کیا گیا ہے. تو حج جو ہے بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے، اللہ کے اجر و ثواب ملے گا، گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا. چاہے بیٹی بالغ بھی ہو چکی تھی، اس کی شادی کر کے نہیں بھی گیا، تب بھی جو ہے اس کا اثر جو ہے حج پر نہیں ہوگا. ہاں، بیٹی کا رشتہ کرنے میں بھی تاخیر نہ کرے، خاص کر کے جب کف ہو جائے، کف مل جائے تو بلا وجہ جو ہے تاخیر نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جل بلا